اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 235 ٹو 242 تک بیان ہوگا، جو ہمارا سورۃ البقرہ سے تفسیر قرآن کا لیکچر چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو سابقہ موضوع کے اندر مسائل بیان ہوئے تھے وہ کافی زیادہ وسیع طلب تھے، ان کے اندر کافی زیادہ وسعت تھی، تو اس وجہ سے ان مسائل کو ہم نے ایک ہی چیپٹر کے اندر گھیر دیا تاکہ کسی کے لیے بعد میں ان کو سمجھنے کے اندر مشکل نہ ہو۔ آج چونکہ انہی کے مسائل عورتوں کے وہ چل رہے ہیں جو نکاح پر مبنی ہیں اور حق کے مہر پر مبنی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ ماشاءاللہ جس نے قرآن مجید کھولا ہے ان کو یہ آیت مبارکہ دکھ جائے گی۔ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی 235 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے سے کنایے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک کہ عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر عدت کے وفات گزارنے والی عورت کا حکم ہے کہ جو عدت وفات گزارتی ہے، یعنی جب جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی جو عدت تھی وہ ہم نے سابقہ آیت کے اندر پڑھی تھی 4 ماہ 10 دن۔ وہ جو عورت یہ والی عدت گزارتی ہے اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ کا حکم ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ بھلا جانتا ہے کہ اس کو اشارے سے یا کنایتاً، یعنی اس طرح کہہ کے کہ یار تم بہت نیک عورت ہو، یا اس طرح کے جو ورڈنگ ہے وہ استعمال کر کے اگر اس کو مخاطب کرے تو یہ اس میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جو اظہار کرنا تھا اس کو چھپا لے، مخفی رکھے، تو یہ بھی تمہارے لیے اس معاملے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں واقع ہوگا۔ اب یہ 2 صورتیں تھیں جو بندے کے لیے بالکل جائز ہیں۔ اس کے علاوہ تم نہ ان کے ساتھ کوئی پختہ وعدہ کرو، یعنی ایک کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اب تم عدت کے اندر جا کے اس کے ساتھ وعدے کرتے ہو، یار عدت جیسے ختم ہوگی میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ ان وعدوں کی ممانت ہے ان آیات مبارکہ کے اندر۔ اس کے اندر اس کی واضح طور پہ قطعی طور پہ ممانت کر دی اور کہا کہ تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یعنی وہ عورت ہے وہ ابھی سوگ کی حالت کے اندر ہے، اس کی عدت چل رہی ہے، جب تک عدت کا اختتام نہیں ہوتا تم نکاح کا پیغام بھی واضح طور پہ نہیں بھیج سکتے۔ اس بارے میں منع کر دیا گیا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ ہاں لیکن اشارتاً کنایتاً کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس میں تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور فرمایا کہ تمہارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب تنبیہ فرما دی آیت کے آخر میں، فرمایا تمہارے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، تو لہٰذا اس سے ڈرتے رہنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری نیتیں خراب ہو، یعنی بعض لوگ، یہ ہمارے بڑے کیس آتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی عدت چل رہی ہے، بیچ میں جا کے اپنا وعدہ رکھ دیتے ہیں کہ پکا وعدہ ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یا کوئی شرطیں وغیرہ رکھ دیں گے، یا کوئی تحائف وغیرہ بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اب اس عورت کا ایک ذہن مائل بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ساتھ میں وہ پھر اپنا ایک فیوچر، اپنا مستقبل سوچ بیٹھتی ہے، اور بعد میں یہ بندہ دغا کر جائے
تو اس کے اندر شریعت کے موافق یہ معاملہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کے اندر تنبیہ فرما دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوران عدت نکاح حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ والا مسئلہ بھی واضح طور پہ اخذ ہوگا کہ جو بندہ عدت کے اندر نکاح کرے، بڑے بڑے یہ مسائل اٹھتے ہیں کہ لوگ ابھی عدت چل رہی ہے اسی کے اندر نکاح کر لیا، یہ اس دوران عدت جس بندے نے نکاح کیا اور پھر اس کو ہلکا جانا، اس بندے نے اللہ کی اس آیت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو لہٰذا جب کفر ہو گیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ حرام جان رہا ہے، وہ گناہ سمجھ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر تو اس نے حرام کام کیا، اس کا اس کو سخت گناہ ملے گا، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ایک اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کوئی نہیں، کیا ہو گیا، ابھی عدت چل رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیتے ہیں نکاح، تو اس معاملے کے اندر اگر نکاح کیا اور ہلکا جان کے کیا تو بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جب آیات واضح طور پہ ہے کہ عدت کے اندر جب تک اختتام پہ نہ پہنچے تب تک تم نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، تو نکاح کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے دوران نکاح کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے کہ عدت کے دوران یہ والے معاملات نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اب یہاں سے جو یہ والی آیت اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم ارشاد فرمایا اور دونوں مسائل مہر کے متعلق ہیں۔ حق مہر، اب دو مسائل کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ بندے نے نکاح کیا اور عورت کو نہیں چھوا اور ساتھ میں حق مہر ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ بندہ اگر حق مہر ذکر نہ کرے اور بعد میں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے وہ حق مہر ڈیسائیڈ کر لیں تو جائز ہے، لیکن اب صورت یہاں پہ یہ بیان ہو رہی ہے نمبر 1 کہ اگر بندے نے حق مہر ذکر ہی نہیں کیا اور عورت کو چھوا بھی نہیں، اس سے پہلے طلاق دے دی، خلوت صحیحہ اختیار نہیں کی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور دوسری صورت کہ جس کے اندر بندے نے ابھی تک عورت کو چھوا نہیں ہے لیکن حق مہر کو ذکر کر دیا تھا، یعنی جب نکاح ہوا تو حق مہر ذکر ہو گیا۔ اب یہ بن گئی دو صورتیں۔ جو پہلی صورت ہے اس میں تو فرمایا کہ بندہ اس کے اوپر کوئی حق مہر لازم نہیں ہوگا دینا کیونکہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، لیکن متع کو واجب کیا۔ اب یہ متع کیا ہے؟ یہ 3 طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، یعنی متع اس کے اندر ایک قمیض آتی ہے، ایک چادر آتی ہے اور ایک اوڑھنی یعنی شلوار، پورا ایک سوٹ ان کو دینا پڑتا ہے، جوڑا پورا سوٹ کا، وہ آپ اس کو متع کہا جاتا ہے اور یہ دینا پھر بندے کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت کے اندر بندے نے جتنا حق مہر ذکر کیا تھا، چونکہ ابھی تک نفع حاصل نہیں کیا، عورت سے اس کے قریب نہیں کیا، خلوت صحیحہ اختیار نہیں کی، اس سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر مرد نے جتنا حق مہر ذکر کیا تھا، مثال کے طور پہ 10,000، تو اب اس کا نصف دے گا یعنی 5,000 دے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جو 2 آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پہ بیان ہو رہی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ترجمہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو، بالکل واضح آیات ہے، یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، یعنی تم کچھ بھی نہیں دو گے، کوئی شے نہیں ہوگی، لیکن ہاں اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو۔ اب وہی متع کی بات، یہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے بتا دی، اس کے اندر ٹوٹل 3 چیزیں آتی ہیں، شلوار آئے گی، قمیض آئے گی، دوپٹہ آئے گا، یہ جوڑا دینا ہے۔ اور فرمایا مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، اور شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ وہی بات کہ پہلے تو میں نے 2 صورتیں بیان کر دی، آپ کو ماشاءاللہ سمجھ بھی آ گئی ہیں، اور اس کے بعد اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امیر بندہ ہے یعنی مالدار ہے وہ جوڑا دے گا اس کے مطابق، یعنی بہترین جوڑا دے گا۔ یہ نہیں کہ مالدار شخص ہے اب وہ جوڑا دے بالکل غریبوں والا، نہیں، اس کے لیے پھر اس کی استطاعت کے مطابق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور اگر کوئی محتاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دے گا۔ یہ وہی جو پہلی صورت بیان ہو رہی ہے اس کی تفصیل ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ شرعی دستور کو جب بندہ لازم قرار لے لے گا اپنے اوپر، تو اس کے بعد یہ جو متع ہے یہ تم پر واجب کر دیا گیا ہے، حقاً علی المحسنین، تو یہ جو تمہارے اوپر حق ہے اس کو بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متع کو واجب قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عورت کے لیے بھلائی ہے۔
تو اس وجہ سے اس کو واجب قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب یہ وہی دوسری صورت جو میں نے پہلے بیان کر دی۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے، یہ بات یاد رکھیے گا، دونوں کے اندر یہی بیان ہوا ہے کہ چھونے سے پہلے نکاح ہوا تھا، خلوت صحیحہ نہیں کی اور ساتھ میں حق زوجیت بھی ادا نہیں کی، یعنی چھوا ہی نہیں، یہاں پہ چھونے سے مراد ہم بستری ہے، وہ معاملہ نہیں کیا، تو اب اس سے پہلے طلاق دی ہے، اس کے بارے میں یہ آیات چل رہی ہیں۔ تو پہلی صورت کے اندر یہ تھا کہ اس کو طلاق دے دی ہے لیکن حق مہر ذکر نہیں کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو صورت بیان ہوئی ہے اس کے اندر حق مہر کو ذکر کر دیا تھا۔ وہ فرمایا کہ چھونے سے پہلے طلاق دے دو، اور اگر تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، وہی بات آ گئی، تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 سے 4 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ چیز سب سے پہلے بیان ہوگی کہ جو تمہارے لیے حق مہر مقرر کیا تھا تم نے، اس کا آدھا دو گے، کیونکہ تم نے ابھی تک نفع حاصل نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ میں نے مثال دی 10,000 تھا تو اب 5,000 دیا جائے گا حق مہر۔ اور فرمایا کہ اگر عورت اس میں سے کچھ معاف بھی کرنا چاہے، دوسری صورت، تو وہ اس کی مرضی ہے، معاف کر دے گی تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد کو طلاق کا حق ہے، تو لہٰذا اب وہ اگر اس میں اضافہ کرنا چاہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر اس کے لیے پرہیزگاری ہے، وہ یعنی کہ 5,000 کی جگہ 7,000 دے دے یا 10 ہی پورا دے دے تو یہ بھی اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اس وجہ سے بیان کیے ہیں کہ دیکھیں طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے اور حق مہر کا بیچ میں مسئلہ آیا، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات اس وجہ سے بیان فرما دیے، کہا کہ تم اگر رشتہ توڑ بھی رہے ہو، یعنی تمہارا رشتہ ٹوٹ بھی گیا ہے، تو تم ایسے لمحے پہ جا کے رشتہ توڑو یا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ کہ جہاں پہ دونوں کے جو حقوق ہیں اس میں خرابی لازم نہ آئے۔ وہ کس طرح؟ ایک انسانی حقوق بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر عورت معاف کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، مرد زیادہ دینا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، یعنی اللہ نے اس موقع پر بھی جہاں پہ بندہ ایک دوسرے سے متنفر ہوتا ہے، یہاں پہ تو اس قدر طلاقی ہوتی ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تو باہر تو نکل، یعنی ان کے اگر بیوی ہے تو اس کے بھائی پورا پروٹوکول دیتے ہیں کہ تیرا بندہ جو جس نے تو اطلاق دی ہے وہ بچے گا نہیں۔ تو یہ والے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ختم کر دیا، اور عورت کو وہ تانا بازی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیں نا، بندہ جب کسی کے ساتھ توڑتا ہے تو ایک پہلو دیا ہے کہ تم نے جب کسی کے ساتھ نبھا رہے ہو پوری زندگی، اب توڑنے کا وقت آیا تو وہ بھی اچھے لمحے میں آ کے علیحدہ ہو جاؤ، لڑائی کر کے ضرور علیحدہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ احکامات بیان فرما دیے، اور فرمایا اے مردوں، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرو۔ وہی بات جو میں نے اب آپ کے سامنے واضح طور پہ رکھ دیا کہ احسان اس موقع پر بھی کرنا ہے، حالانکہ کون کرتا ہے، یعنی موقع تو نہیں تھا احسان کرنے کا، لیکن اللہ نے یہاں پہ بھی تنبیہ کی، کہا کہ اگر چھوڑنا بھی ہے تب بھی احسان کے ساتھ چھوڑو، اس کے اندر وہ نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر سخت مزاجی نہ کرو۔ اور فرمایا کہ احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو لہٰذا اس وجہ سے تم لوگ جو بھی کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت بھی جانتا ہے، تمہارے کام کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ دوبارہ تنبیہ۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہی ختم ہوئی، اللہ نے فوری طور پہ آگے تذکرہ کیا نماز کا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں نماز کا تذکرہ کیوں کیا ہے، وہ اس وجہ سے اس آیت کے اندر تذکرہ کیا کہ اب طلاق کے مسائل چل رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ اس وجہ سے کر دیا کہ کوئی شخص دنیاوی معاملات کے اندر ہے، تو یہ سارے کے سارے شرعی معاملات، لیکن دنیاوی طور پہ ہوتا ہے حقوق دنیا ہے، حقوق آپ کہہ لیں زوجین ہیں جو دنیاوی طور پہ ہیں۔ تو فرمایا ان حقوقوں کو ادا کرتے کرتے بندہ حقوق اللہ سے غافل نہ ہو،
حقوق العباد نبھاتے بندہ حقوق اللہ سے دور نہ ہو، اللہ نے فوری طور پہ نماز کا تذکرہ کیا کہ تم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرو۔ سنیے آیت، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو ذکر آیا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، ویسے تو فرمایا تمام نمازیں پڑھنی ہیں، ان تمام نمازوں کی پابندی کی جائے، پانچ کی، لیکن ایک نماز کی جو درمیانی ہے اس کی پابندی کرنی ہے اور اس کی زیادہ حفاظت کرنی ہے بدرجہ اولا۔ اس کے بارے میں متعدد قول ہیں، کسی نے کہا ہے کہ ظہر کے بعد، اور کسی نے کہا ہے کہ اس کے اندر مغرب کی نماز ہے، کسی نے اس سے فجر بھی مراد لی، لیکن جو اس کا جامع معنی اور جمہور کے نزدیک اور احادیث آثار سے جو چیز ثابت ہے وہ نماز عصر کا وقت ہے۔ یعنی نماز عصر کے عین وقت اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ زور ہوتا ہے، کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے اس وقت۔ یعنی صبح سے بندہ بیٹھا ہے تو لوگ آتے جاتے تو ہیں، لیکن جو عین دیکھیں نا 3-4 بجے کا وقت ہے، اس وقت کاروبار کا پورا عروج ہوتا ہے۔ جس کی دکان ہے وہ بندہ پہچان جاتا ہے کہ یار واقعی میں اس وقت ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، لوگ بہت دور دور سے چل کے آتے ہیں اس وقت میں۔ جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت میں زیادہ جا کے سامان وغیرہ لیں، پھر وہ شام کو اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس نماز کو زیادہ ترجیح دی گئی اور کہا کہ اس کی حفاظت تم زیادہ کرو بدرجہ اولا، کیونکہ اس کے اندر بندہ دنیاوی معاملات کے اندر اس وقت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی تاکید کرنا اور اس کی اپنا زیادہ سے زیادہ اس کی پابندی کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور فرمایا کہ یہاں پہ قیام، ایک چیز اور بھی پتہ چلی کہ یہاں پہ کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور۔ تو یہاں سے ایک یہ والا جو مسئلہ، ہم جو نماز کے فرائض آپ کو بتاتے ہیں ان میں سے ایک فرائض ہم یہ بھی کہتے ہیں قیام ہے۔ اب وہ قیام کا جو مسئلہ وہ قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے ادب کے ساتھ۔ تو فرمایا اب کھڑا ہونا یہ نماز کے اندر بندے کے لیے فرض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کے اندر ایک واضح تفصیل ہے۔ اور فرمایا دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک اور مسئلہ واضح ہوا کہ آپ وہاں پہ نماز کے اندر کھانا پینا اور کسی کو جواب دینا، یہ سب کچھ یہاں سے ممانعت ہو جائے گی اس کی۔ قانتین سے معلوم ہوا، جو آیت مبارکہ کے آخر میں آیا ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کرنا نماز کے اندر منع ہے، کیونکہ پہلے ایک یہ بھی وقت آیا تھا اسلام کے اندر کہ لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، تو نماز کی حالت میں کوئی بھی ہوتا تو اس کو آگے سلام لیتے، تو نماز کی حالت میں لوگ جواب دیتے تھے، یہ تھا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کی وجہ سے وہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ اب آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا دو مسائل اس آیت مبارکہ سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن ایک کا تعلق یہاں سے زیادہ ہے، دوسرے کا تعلق سورۃ النساء کی آیت مبارکہ کے اندر واضح ہو جائے گا۔ ایک یہ صورت بنتی ہے کہ جب تم حالت خوف کے اندر ہو، اب اس وقت ہم نماز کا کیا کریں؟ تو فرمایا ایک تو صلاۃ الخوف ہے جو جہاد کے دوران پڑھی جاتی ہے، یعنی سامنے دشمن ہے اور بندہ یہاں پہ لڑنا ہے، تو اس صورت کے اندر جو نماز ہے اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو نماز پڑھنی ہے اس کا تذکرہ، یعنی اس کا طریقہ کار جو ہے پورا مکمل سورۃ النساء کے اندر آئے گا، ہم انشاءاللہ تب وہ واضح کر دیں گے۔ جو یہاں پہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دوسری صورت کے ہجوم جہاں پہ زیادہ ہو، مثال کے طور پہ بندہ ٹرین کے اندر بیٹھا ہے، یا بندہ پہلے دور کے اندر یعنی کہ ہجوم سائڈوں پہ سارا ہے، تو اب وہ بندہ اونٹ کے اندر بیٹھا تھا تو سائڈوں میں ساری بری ہوئی ہے جگہ، اب وہ چلتے جا رہے ہیں، اب بندہ وہ سوار ہے، پیدل نہیں بندہ اپنا رک سکتا، نہ اتر سکتا ہے، نہ نماز کا پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس حالت میں ہو پھر بندہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، یعنی کہ اس کو یہاں پہ خوف ہے کہ اگر میں یہاں پہ نماز ابھی نہیں پڑھوں گا تو بعد میں قضا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ واقعی میں حقیقی بات ہے کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی میں ٹرین میں ہوں، سفر کر رہا ہوں، تو میں اس طرح کروں گا کہ بعد میں نماز پڑھ لوں گا قضا کر کے، تو اکثر لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو بہتر یہ صورتحال ہے کہ بندہ اس طرح کرے کہ وہاں پہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں بندہ نماز پڑھ لے۔ یہاں پہ بڑی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں،
مل جاتی ہیں ہمیں اس آیت کے تحت کہ حالت امن میں بندہ ہو تو اس صورت کے اندر بندہ نماز تو ویسے بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، زیادہ کرنا چاہیے، لیکن حالت خوف کے اندر بندے کو طریقہ کار دیا گیا ہے کہ چاہے پیدل چل رہا ہو، چاہے سوار ہو، چاہے جاندار کے اوپر بیٹھا ہو، اس صورت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس حالت میں اسی طرح بندہ نماز پڑھ لے، اللہ کے حضور جھک جائے۔ اور فرمایا کہ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالیں بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، اور جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی جو یہاں پہ حکم بیان ہو رہا ہے وہ آیت مبارکہ یہ والی منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کی ناسخ وہی والی آیت ہے جو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یعنی کہ جو پیچھے آیت مبارکہ بیان ہوئی تھی، آیت نمبر غالباً 229 کے اندر بیان ہوا تھا، 234 نمبر آیت سے یہ آیت مبارکہ وہ والی ناسخ ہے جو 34 نمبر آیت ہے، اور یہ والی جو آیت ہے 40 نمبر، یہ آیت مبارکہ اس کی منسوخ ہے۔ اب یہ منسوخ کے اندر کیا حکم تھا کہ جب اسلام شروع ہوا تھا اس وقت یہ حکم تھا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چلتا تھا کہ اس وقت لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جس شخص نے یعنی کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے جانا ہوتا تھا یا کہیں دور کام کاج پہ جاتا تھا تو وہ پہلے وصیت لکھ کے جاتا تھا کہ اگر میں مر گیا یا میں ختم ہو گیا یعنی فنا ہو گیا تو اس صورت میں جو میری بیوی یا بچے ہیں ان کے اوپر سال کا پورا خرچہ اپنے جو مال تھا اس سے وصیت کر کے جانا ہوتا تھا، یہ حکم تھا باقاعدہ۔ اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اگر تم خود اس کے ساتھ نکل جاؤ، یعنی عورت کو بھی ساتھ لے لو اور خود نکل جاؤ، تو اس صورت میں تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن شریعت کے مطابق فرمایا کہ کام کرنے یا اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا حکمت تھی اس دور کے اندر۔ اب 1 سال عدت تھی اس دور کے اندر، ابتدائی اسلام کے اندر، لیکن یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی ناسخ 234 نمبر آیت ہے جس کے اندر یہ بیان ہوا کہ اگر کسی شخص کا کوئی شوہر فوت ہو جائے تو اس صورت کے اندر وہ بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، جبکہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو آیت منسوخ ہے اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ پورا سال عدت گزارے گی، جبکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں آیت میں یہ چیز بیان کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ لازم ہے، یعنی فرمایا کہ پرہیزگار جو لوگ ہیں ان پر واجب کیا گیا، اور یہاں پہ واجب کے الفاظ ہیں، فرمایا حقاً علی المتقین، متقین پرہیزگار اس کو واجب سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اب یہ مسئلہ واقع میں شریعت کا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی خامد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے، اب طلاق کی جو عدت ہے اس کے اندر اس کے سارے اخراجات وہ خامد اٹھائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس پر واجب ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جب تک وہ نکاح کے اندر ہے تب بھی خامد کی ذمہ داری میں ہے، جب تک عدت میں ہے تب بھی خامد کی ذمہ داری میں ہے۔ یہاں سے ایک وہ بھی مسئلہ نکل گیا کہ عدت کے اندر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو تو خرچہ مل رہا ہے، اور خرچہ اسی صورت کے اندر ملتا ہے کیونکہ وہ نکاح کی مثل ہے۔ دیکھیں نا، عدت کے اندر جب عورت ہوتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس صورت کے اندر وہ جو سابقہ خاوند ہے وہ اس کا خرچہ وغیرہ اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تنبیہ فرمائی، کہا کہ ہم نے اسی طرح آیت مبارکہ جتنی بھی ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اب ایک مسئلہ دیکھیں کدھر سے شروع ہوا تھا، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل، پھر حق مہر کے مسائل، پھر ایک کو واضح کیا کہ اگر اس کو چھوئے بغیر اور تم نے حق مہر ذکر نہیں کیا تو اس صورت میں کیا ہے، اور حق مہر ذکر کر دیا ہے اور تم نے اس کو چھوا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اسی طرح آیتیں کھولتے رہیں گے، اور کھول بھی دی ہیں، تو لیکن ہے ان کے لیے جو سمجھے۔
تو جو سمجھدار ہیں انہوں نے اس سے سمجھنا ہے اور واضح طور پہ ان سے پیغام لینا اور اپنے لیے ہدایت کا سبق لینا ہے، تاکہ یہ معاملات کہیں پہ بھی درپیش آئیں تو ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔